تو کہیں سے ایک چھوٹا سا چوہا نکل کر آتا ہے اور بادشاہ شاہ جہان کی چال کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ شہزادی جو ہے وہ بالکل بادشاہ کے سامنے ہوتی ہے اور بادشاہ کا دھیان شہزادی میں ہوتا ہے، اس لیے بادشاہ کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا اور چوہا جلدی سے بادشاہ کی چال خراب کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو بادشاہ کبھی بھی شطرنج کی یہ بازی جیت نہیں پائے گا۔ اسی لیے فتنہ چور نے یہ بات بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ بولا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم شہزادی پر الزام تو نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے اب مجھے بتاؤ کہ کیا کریں؟ فتنہ چور نے کہا، میرے پاس اس مسئلے کا بھی حل موجود ہے۔ میں بلی کو نکال کر اپنی ٹانگوں کے پاس چھپا کر رکھ لیتا ہوں، اس کا منہ اس طرف ہوگا جدھر سے چوہا آتا ہے۔ چوہا جیسے ہی آئے گا مگر بلی کی وجہ سے بھاگ جائے گا، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ اب بادشاہ شہزادی کے ساتھ شطرنج میں مگن ہو گیا۔ ادھر جب بھی چوہا آتا بلی کا بچہ ایک دم سے ہوشیار ہو جاتا، جس کے ڈر سے چوہا بازی خراب نہ کر پاتا۔ یہی وجہ تھی کہ شہزادی کمزور پڑنے لگی اور پھر وہ ہار گئی۔ اب دوسری شرط بھی کیونکہ شاہ جہان نے جیت لی تھی، اب کی بار شہزادی کہنے لگی، ایک آخری شرط باقی ہے، اگر وہ بھی آپ لوگوں نے جیت لی تو پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ باغ میں ایک جھولا لگا ہے، بادشاہ مجھے اس پر جھولا دے گا۔ جب جھولا بہت تیز ہوگا یہ جھولے کے نیچے سے میری ٹانگوں کے نیچے سے نکل جائے گا، اگر یہ نکل گیا تو میں تیسری شرط بھی ہار جاؤں گی اور شادی کر لوں گی۔ اب فتنہ چور نے بادشاہ سے کہا، ہمیں گلہری کو باغ میں بھیج کر معلوم کرنا چاہیے کہ اب کیا جال ہے جو ہمارے لیے بچھایا گیا ہے۔ لہٰذا گلہری چوہا باغ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آ کر خبر دی، جس جگہ جھولا ہے وہاں سے کچھ آگے ایک گہری کھائی بنائی گئی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہی بادشاہ جھولے کے نیچے سے نکلے گا شہزادی اسے پیچھے سے لات مارے گی اور وہ سیدھا کھائی میں گرے گا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، اب کیا کیا جائے؟ فتنہ چور نے کہا، دو کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ پہلا، آپ جب جھولے کے نیچے سے نکلیں گے تو بالکل سیدھا نہیں نکلنا ہے بلکہ سائڈ سے نکل جانا ہے، تاکہ اگر شہزادی آپ کو لات مارے اور آپ کو لگ بھی جائے تو بھی آپ کھائی کی طرف نہ جائیں اور شہزادی ہار جائے۔ اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جیسے ہی شہزادی اپنی لات چلائے گی گلہری شہزادی پر چھلانگ لگا دے، شہزادی کو اپنی پڑ جائے گی اور وہ لات نہ مار سکے گی اور آپ آرام سے نکل جاؤ گے۔ اب منظر اسی باغ کا تھا جسے بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس باغ میں ایک جھولا، جسے پنجابی میں پینگ بھی کہتے ہیں، لگا ہوا تھا۔ اس جھولے سے جھولا دیتے ہوئے بادشاہ کو نیچے سے نکلنا تھا، لہٰذا شاہ جہان نے شرط کے مطابق شہزادی کو جھولا دینا شروع کیا، اور جب جھولا کافی حد تک تیز ہو گیا بادشاہ ایک دم سے جھولے کے نیچے سے نکلا۔ اب جیسے ہی شاہ جہان نکلا شہزادی نے لات مارنی چاہی، مگر یہ کیا، اسی وقت ایک گلہری نے شہزادی پر چھلانگ لگا دی۔ گلہری کی وجہ سے شہزادی لات مارنا بھول کر گلہری میں الجھ گئی اور بادشاہ آرام سے دوسری طرف نکل گیا۔ اب شہزادی اپنی آخری شرط بھی
ہار گئی تھی۔ اب شہزادی نے کہا میں کیونکہ ہار گئی ہوں اس لیے شاہ جہان سے شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر میری ایک التجا ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ شاہ جہان چاہے تو یہ کام کرے، چاہے تو منع کر دے۔ میری ایک ہم شکل بہن ہے جسے بچپن میں ایک جن اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہم نے اس کا بہت پتہ کروایا تو آخر کار یہ معلوم ہوا کہ کسی صحرا میں ایک بہت بڑا مینار ہے، اس مینار کے اندر اس نے میری بہن کو قید کر رکھا ہے۔ اگر ہو سکے تو میری بہن کو لے آؤ تاکہ میری بہن بھی شادی میں شامل ہو اور واپس آ جائے۔ یہ میری کوئی شرط نہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ دوستو، اس کہانی کا اگلا حصہ انشاءاللہ تعالی کل پوسٹ کیا جائے گا۔